بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 27. سبق نمبر 27 میں ہم پڑھیں گے فعل کے معمولات. ہم نے پڑھا تھا کہ فعل عامل ہوتا ہے اور جتنے بھی افعال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عوامل ہی ہوتے ہیں. اب فعل جس چیز پر عمل کرتا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس سبق میں ہم لوگ یہ پڑھیں گے. ان کی تعریفات اور ان سے متعلقہ انشاءاللہ تعالی ضروری جو باتیں ہوں گی وہ پڑھیں گے. لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جیسے اس کے جتنے بھی وہ ہیں یعنی معمولات ہیں، جیسے فاعل ہے، نائب الفاعل ہے، مفعول بھی، مفعول مطلق، ایکس وائی زیڈ، جتنے بھی اس کے معمولات ہیں ان کے متعلق سب کے ایک ایک کے متعلق فردن جو ہے وہ ایک ایک پورا کا پورا چیپٹر آگے موجود ہے. اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کی تفصیلات جان لیں گے. صرف اور صرف ہم یہاں پر یہ جانیں گے کہ فعل کے معمولات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، صرف اور صرف اجمالی طور پر یہاں پہ جانیں گے. باقی جو تفصیل ہے، تفصیل کے لیے ہم لوگ آگے ایک ایک چیپٹر فردن ایک ایک معمول کے متعلق موجود ہے ہمارے پاس. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں فعل کے معمولات میں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فعل عمل کرتا ہے فاعل پر. ٹوٹلی جو فعل کے معمولات ہیں وہ ہے 9، اور فعل جو ہے وہ 2 جگہ پر رفع دیتا ہے، یعنی 2 جگہ پر داخل ہونے کے بعد فعل عمل یہ کرتا ہے کہ حالت رفعی میں کر دیتا ہے اس چیز کو، اور باقی 7 مقامات پر، میں نے کہا نا کہ 9 مقامات پر یہ عمل کرتا ہے اور 9 فعل کے معمولات ہوتے ہیں. تو 2 جگہ پر کیا دے گا؟ رفع. تو باقی بچی 7. تو 7 مقامات پر کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے 7 مقامات پر نصب دے گا. اب 2 مقامات جو جہاں پر رفع دیتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں سب سے پہلے کہ فعل فاعل پر رفع دیتا ہے. جیسے ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فعل موجود ہے قامہ، اور اس کے بعد فعل کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو زیدن، یہ ہے اس کا فاعل. تو یہ جو زیدن آپ کو حالت رفعی میں نظر آ رہا ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی اس کو حالت رفعی میں کس نے کیا، یعنی اس پر کون عامل ہے جس نے اس فاعل کو حالت رفعی میں کر دیا، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ یہ جو پیچھے فعل موجود ہے یہ فعل نے اس فاعل کو حالت رفعی میں کر دیا. تو اس کا مطلب ہمیں یہ معلوم چلا کہ فعل فاعل کو حالت رفعی میں کر دیتا ہے اور فعل فاعل کو رفع دے دیتا ہے. تو ایک مقام ہو گیا کہ فاعل کو رفع دیتا ہے. اب دوسرے مقام پر چلتے ہیں کہ جہاں پر میں نے کہا تھا کہ 2 مقامات ہیں جہاں پر رفع دیتا ہے. ایک ہوتا ہے نائب الفاعل. نائب الفاعل میں ہم نے پورا کا پورا سبق نمبر 29 میں موجود ہے. یہ نائب الفاعل کا پورا بیان وہ انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ نائب الفاعل ہوتا کیا ہے. فاعل کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی میں نے کہا نا کہ فردن یہاں پر آئے گا آگے ایک ایک معمول کے متعلق، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس میں جان لیں گے. لیکن یہاں پر صرف اور صرف اجمالی بیان مقصود ہے. تو یہاں پہ نائب الفاعل، یہ پیچھے یہ کیا ہے؟ یہ فعل مجہول موجود ہے، اور فعل مجہول کا نائب الفاعل سے پہلے ہونا شرط ہے. بکرن جو ہے وہ اس فعل مجہول کا نائب الفاعل بن رہا ہے. یہاں پر سمجھنا جو اہم ہے اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس بکرن کے اوپر جو 2 پیش آئے، اور اس نے یہ جو 2 پیش یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور یہ حالت رفعی میں نظر آ رہا ہے، تو اس کو حالت رفعی میں کس نے کیا؟ تو ہمارا جواب بالکل سیم ہوگا کہ یہ جو فعل مجہول ہوتا ہے، فعل مجہول کا کام یہ ہوتا ہے کہ فعل مجہول اپنے بعد آنے والے نائب الفاعل کو رفع دے دیتا ہے.
تو دو مقامات ہو گئے ہمارے کہ جن دو مقامات پر فعل حالت رفعی میں کر دیتا ہے اپنے معمول کو، ایک تو یہ فاعل اور ایک یہ نائب الفاعل۔ اب ہم چلتے ہیں کہ وہ مقامات جہاں پر فعل نصب دیتا ہے۔ بھی مفعول بھی وہ اسم جس کے مدلول پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ ڈیفینیشن اور تفصیلات میں ذکر کر چکا کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ یہ ضرب فعل ہے اور یہ زیدن کیا ہے؟ زیدن حالت رفعی میں نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب زیدن اس کا فاعل بن گیا۔ اور یہ بکرن، بکرن کیا ہے؟ وہ اس فعل کے لیے مفعول بن رہا ہے اور مفعول بھی بن رہا ہے۔ تو یہ جو فعل ہے یہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کر دیتا ہے اور اپنے مفعول کو حالت نصبی میں کر دیتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کے اوپر دو زبر کیوں آ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حالت نصبی میں ہے یا پھر محل رفع میں واقع ہے۔ ہم کہیں گے بھئی محل رفع میں کیوں واقع ہے اور حالت نصبی میں کیوں ہے؟ ہمارا جواب یہ ہوگا کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ اچھا مفعول بھی بن رہا ہے تو بھئی اس پر عمل کس نے کیا؟ اس پر عمل اس فعل نے کیا، کیونکہ فعل کا کام یہ ہوتا ہے کہ فعل اپنے مفعول بھی کو حالت نصبی میں کر دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور کس کو نصب دیتا ہے یہ؟ ضربتو، آپ کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا، فعل ماضی ہم نے پوری گردان یاد کی تھی۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ اب یہ ضربتو کیا ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس میں یہ جو تا ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تا ضمیر کیا بن رہی ہے؟ یہ تا ضمیر بن رہی ہے فاعل۔ فعل بھی موجود ہے، فعل کے اندر ہی فاعل بھی موجود ہے۔ اب ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑی؟ اب ہمیں ضرورت پڑی مفعول کی، اور یہ مفعول جو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ ما قبل فعل کے ہم معنی ہے، لہذا جو ما قبل فعل کے ہم معنی ہو تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں مفعول مطلق۔ یہاں پر ضربتو میں فعل بھی موجود ہے، فاعل بھی موجود ہے، اور یہ بن گیا مفعول مطلق، اور اس وقت یہ مفعول مطلق آپ کو نظر آ رہا ہے حالت نصبی میں۔ تو ہم کہیں گے کہ اس کو نصب کس نے دیا؟ بالکل وہی ہمارا جواب، کیونکہ ہم پڑھی فعل کے معمولات رہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ اس فعل نے اس مفعول مطلق کو حالت نصبی میں کر دیا۔ حالت نصبی میں والی دو چیزیں ہم نے پڑھ لی، ایک مفعول بھی اور ایک مفعول مطلق۔ آگے چلتے ہیں، مفعول فیہ۔ مفعول فیہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ تفصیل جان لیں گے، لیکن اجمالی طور پر یہاں پر سرسری سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر جو دلالت کرے وہ مفعول فیہ ہوگا۔ جیسے میں کہوں میں نے کھانا کھایا، کس وقت میں کھانا کھایا؟ میں نے شام میں کھانا کھایا، تو یہ شام کا جو وقت ہوگا وہ بن جائے گا مفعول فیہ۔ بالکل اسی طرح سے میں نے کہا میں نے روزہ رکھا، کب کا روزہ رکھا؟ میں نے جمعے کے دن کا روزہ رکھا، تو سمتو، میں نے روزہ رکھا، کب روزہ رکھا تھا؟ یوم الجمعہ، جمعے کے دن کا روزہ رکھا۔ تو یہ جو وقت بتا رہا ہے فعل کے واقع ہونے کا یہ بنتا ہے مفعول فیہ، اور مفعول فیہ بھی جو ہے وہ جتنے بھی مفعول ہوتے ہیں وہ حالت نصبی میں ہوتے ہیں، لہذا یہ بھی حالت نصبی میں ہے۔ اور اس کو حالت نصبی میں کس نے کیا؟ اس کو حالت نصبی میں اس فعل نے کیا، لہذا یہ فعل عامل ہو جائے گا۔ اور یہ میم کے اوپر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے زبر، یہ حالت نصبی میں ہونے کی اس کی علامت ہے، دلیل ہے کہ حالت نصبی میں یہ، تو لہذا اس کو نصب دینے والا یہ فعل ہے اور یہ مفعول فیہ، اور حالت نصبی میں کرنے والا یہ فعل پیچھے موجود ہے، یہ عامل ہو گیا اور یہ اس کا معمول ہو گیا۔ تین چیزیں پڑھ چکے ہم لوگ جن کو فعل نصب دیتا ہے، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول فیہ۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ مفعول معہ۔ مفعول معہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول معہ ہوتا ہے جو ایسی واو کے بعد واقع ہو جو بامعنی معہ ہو، بامعنی ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے جاء البرد، سردی آئی، کس کے ساتھ؟ جو بات کے ساتھ۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آپ لوگ آگے جان لیں گے۔ اس وقت یہ جو باتی یہ ہمیں نظر آ رہا ہے حالت نصبی میں، تو ہم یہاں پر پھر وہی سوال کریں گے کہ اسے حالت نصبی میں کس نے کیا؟ تو یہ پیچھے جاء فعل ہے
اور جاء فعل کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کیا اس کا فاعل، اس جاء فعل کا فاعل، اور یہ واو بامانہ معا ہے، اور واو بامانہ معا کے بعد یہ ہمیں نظر آ رہا ہے مفعول معہو، اور مفعول معہو ہونے کی وجہ سے یہ ہے حالت نصبی میں، اور اس کو نصب جو دینے والا جو عامل موجود ہے وہ ہمارے پاس یہ جاء فعل ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ چلا خلاصہ کلام یہ کہ فعل جو ہے وہ مفعول معہو کو بھی حالت نصبی میں کر دیتا ہے۔ مفعول لہو، مفعول لہو کیا ہوگا؟ مفعول لہو کیا یہ ہوگا کہ جو پیچھے جو فعل ہے، فعل واقع کیوں ہوا ہے، کس وجہ سے کیا گیا، فعل کے جو پیچھے جو فعل مذکور ہے اس کے وقوع کا سبب کیا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں آسان کر کے۔ ضربتو میں نے مارا، میں نے کہا تھا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں تا جو ضمیر ہے وہ کیا بن رہی ہے، وہ فاعل بن رہی ہے، اور زیدن کیا بن رہا ہے، وہ زیدن مفعول بھی بن رہا ہے، یعنی یہ فعل بھی موجود ہے، فاعل بھی موجود ہے۔ یہ تو ضمیر کیا ہے، یہ تو ضمیر فاعل بن رہی ہے، اور یہ زیدن کیا ہے، یہ بن رہا ہے یہاں پر مفعول بھی، یہ مفعول بھی، اور یہ تادیبن میں نے زید کو مارا، کیوں مارا، ادب سکھانے کے لیے۔ تو یہ جو پیچھے فعل ذکر کیا گیا ہے اس کے واقع ہونے کا سبب یہ ہے کہ کیوں مارا گیا اس کو، زید کو، اس وجہ سے کہ ادب سکھانا تھا، تو یہ بن گیا اس کے لیے مفعول لہو، یعنی فعل مذکور کے وقوع کا سبب یہ چیز بنی ادب سکھانا۔ تو اب یہاں پر وہی سوالات جو ہم پیچھے دہراتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ حالت نصبی میں کیوں نظر آ رہا ہے، ہم کہیں گے بھائی اس وجہ سے حالت نصبی میں نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، اور اس کو حالت نصبی میں کرنے والی چیز کیا ہے، اس کا عامل کون ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ یہ فعل جو پیچھے نظر آ رہا ہے اسی فعل نے اس مفعول لہو کو حالت نصبی میں کر دیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، حال، ضربتو زیدن مشدودن، حال کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی تفصیل ہم لوگ جانیں گے، یہاں پر میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا کیونکہ جب تک ہم لوگ تفصیل نہیں جان سکیں گے، جب تک ہم نہیں جانیں گے کہ حال کیا ہوتا ہے۔ ضربتو زیدن، یہ تو ضربتو تو فعل ہو گیا، فاعل اس کے اندر موجود ہے، پیچھے ہم لوگ جانتے ہوئے آئے ہیں۔ زیدن کیا ہو گیا، زیدن مفعول بھی، فعل بھی موجود ہے، فاعل بھی موجود ہے، مفعول بھی موجود ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے زید کو مارا، کس حال میں مارا، کس کیفیت میں مارا، اس کیفیت میں مارا مشدودن، کہ وہ بندھا ہوا تھا، میں نے اس کو بندھے ہوئے ہونے کی کیفیت میں مارا۔ تو یہ جو مشدودن ہے یہ بن رہا ہے یہاں پر حال، اور یہ زیدن کیا بن رہا ہے، زیدن بن رہا ہے ذوالحال، تو لہذا یہ ذوالحال اور یہ بن گیا حال۔ لیکن یہاں پر سوال وہی ہے کہ اس حال کو حالت نصبی میں کس نے کیا، تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ اس فعل نے اس کو حالت نصبی میں کر دیا، یہ فعل عامل ہے، اور یہ جو مشدودن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا کیا بنے گا، یہ بنے گا معمول، اور اس کو حالت نصبی میں اس فعل نے کیا۔ تو حال بھی الحمدللہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں تمیز کی طرف۔ تمیز کیا چیز ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ حسب معمول، کوئی شخص یہ کہے اندی احد عشرہ، میرے پاس 11 ہیں، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں امتیاز نہیں کر پا رہا ہوں، تمیز نہیں کر پا رہا ہوں کہ 11 کیا چیز ہے، فرق کیسے کروں، کیا جانوں، ایک مبہم سا کلام تھا کہ بھئی کیا چیز 11 ہے نا۔ تو یہاں پر اندی احد عشرہ، تو میں نے یہاں پر اس کی وضاحت کے لیے درہمن لکھ دیا۔ اب یہ جو درہمن کیا ہے، یہ درہمن تمیز بن گیا کہ اس سے ہمیں یہ معلوم چل گیا کہ میرے پاس کیا چیزیں 11 ہیں۔ تو اب معلوم چلا کہ میرے پاس 11 درہم موجود ہیں۔ تو یہ جو درہمن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حالت نصبی میں نظر آ رہا ہے۔ سوال آپ یہاں پر وہی کریں گے پچھلا والا کہ بھائی حالت نصبی میں کیوں نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ تمیز بن رہا ہے، اور تمیز جو ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، اور جو حالت نصبی میں ہونے کی وجہ کیا ہے، حالت نصبی میں ہونے کی وجہ بھی کیا ہے، وہ ہے فعل، ٹھیک ہے۔ تو
इसको तफसील से इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर मैं अपने पूरे के पूरे सबक का खुलासा कलाम आपको मैं बता देता हूँ कि इस सबक में मैंने आपको कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे फेल के मामूलात। तो हमने जाना फेल 9 चीजों पर अमल करता है। 2 मकामात पर रफा देता है, 7 मकामात पर नसब देता है। फेल 9 चीजों पर अमल करता है, 2 मकामात पर रफा देता है, 7 मकामात पर नसब देता है। हमने इस सबक नंबर 27 में फेल के मामूलात, क्योंकि फेल आमिल है, अमल करने वाला है, और फेल किन किन चीजों पर अमल करेगा वो हमने जाना कि फेल 9 चीजों पर अमल करता है। फाइल पर अमल करता है, फाइल को हालत रफाई में कर देता है, रफा दे देता है। नाइबुल फाइल पर अमल करता है, नाइबुल फाइल को भी हालत रफाई में कर देता है, रफा दे देता है। मफूल बिही पर अमल करता है फेल, और मफूल बी पर क्या अमल करता है? मफूल बी पर यह अमल करता है कि इसे हालत नसबी में कर देता है। मफूल मुतलक पर क्या करता है? मफूल मुतलक पर भी यही अमल करता है कि इसे भी हालत नसबी में कर देता है। मफूल फीही को भी हालत नसबी में कर देता है, मफूल माहू को भी हालत नसबी में, मफूल लहू को भी, और हाल को भी, और तमीज को भी हालत नसबी में कर देता है। तो अल मुख्तसर खुलासा कलाम ये हुआ कि हमने फेल के मामूलात के बारे में जाना, और फेल के मामूलात जो है वो 9 है। 2 मकामात पर फेल जो है वो हालत रफाई में कर देता है, और 7 मकामात पर फेल जो है वो नसब दे देता है। बस हमारा आज का सबक नंबर 27 अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सबक के साथ मुलाकात होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।